الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تحيون تموتون وكما تموتون تحشرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ آل عمران چوتھے پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور تم جب دنیا چھوڑ رہے ہو تو اس وقت تمہاری حالت اسلام ہو، نہیں مسلمان ہونے کی صورت میں تمہارے اوپر موت آئے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا. اس کو مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں اسی آیت کے تحت ذکر کیا ہے. فرمایا کما تحیون تموتون، جیسے تم زندگی گزارتے رہو گے اسی طرح ہی تمہاری موت آئے گی، اسی حالت پر. اور جس حالت پہ تم مرو گے اسی حالت میں تمہارا حشر ہوگا. میدان حشر میں جب اٹھاؤ جاؤ گے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے جیسے کہ موت آئی تھی. لہذا موت اچھی حالت میں آنی چاہیے کہ اس وقت انسان ذکر اذکار میں مصروف ہو، کلمہ شہادت کی توفیق ہو، کوئی اور نیک کام کر رہا ہو، تلاوت میں ہو، نماز میں ہو، روزے میں ہو. ایسی حالت میں انسان کی موت آئے تو فرمایا کہ کما تحیون تموتون، جیسے زندگی گزارو گے، یعنی زندگی کے اکثر اوقات میں تمہاری اگر نیکیاں ہوتی رہی ہیں تم سے تو پھر نیکی کی حالت میں ہی وفات ہوگی، اور جس حالت میں وفات ہوگی میدان حشر میں تمہیں اسی حالت میں ہی اٹھایا جائے گا. انسان کوشش کرے کہ جب نیکی کا ٹائم بظاہر وہ نہیں ہے لیکن چل پھر رہا ہے، ذکر اذکار میں ہے، باوضو رہے اور سبحان اللہ الحمدللہ جیسے یاد آئے ذکر میں مصروف ہو. اجل کا کوئی وقت مقرر ہمیں معلوم نہیں، اللہ کے ہاں تو وقت مقرر ہے. لہذا ایسی حالت میں وفات ہو، روح جسم سے جدا ہو کہ انسان اس وقت نیکی میں ہو، ذکر اذکار میں ہو، تو اسی حالت میں میدان حشر میں اٹھایا جائے گا. فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کے اوامر کو بجا لاؤ، اطاعت میں ٹائم گزارو اور گناہوں سے بچو. جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ان سے بچو، جن اچھے کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان احکام کو، اوامر کو بجا لاؤ. تو یہ حق کا تقاتی ہی ہے
کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی شریعت کا جو حکم ہمارے ساتھ متوجہ ہے، جس ٹائم، جس گھڑی، جس دن جو حکم شریعت کا ہماری طرف متوجہ ہے اس حکم کو بجا لانا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس شخص کو کہتے ہیں متقی، تقوی والا، زندگی والا ہے۔ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب تم مرو تو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اچھی موت وہی ہوتی ہے کہ انسان کو آخر میں کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت نصیب ہو جائے، اور یہ اس شخص کو نصیب ہو جاتا ہے جس کی زندگی روزمرہ کے حالات میں اچھی گزری ہو، پاک صاف رہتا ہو، باوضو رہتا ہو۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مسواک کا پابند ہے اس کو روح نکلتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوگا۔ ایک حدیث میں جناب کا فرمان ہے، جو شخص اکثر پاک رہتا ہے، کسی کی مجبوری ہے، اس کا بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ معذور ہے، عند اللہ اس کو اجر ہوگا، لیکن جس کا وضو رہ سکتا ہے تو کوشش کی جائے وہ باوضو رہے، تو باوضو شخص کو روح نکلتے وقت کلمہ طیبہ شہادت نصیب ہوگا۔ بہرحال جو بھی شخص نیکی کے ساتھ مصروف رہتا ہے، اللہ تو بادشاہ ہے، ایک نیکی پر کم از کم 10 گنا دیتا ہے، یعنی اس میں کیا مقصد ہے کہ اللہ نیک پر خوش ہوتا ہے، ورنہ گناہ ایک ہو گیا تو اس کی توبہ نہیں ہوئی تو گناہ ایک لکھا جاتا ہے، لیکن اگر نیکی ایک ہوئی تو کم از کم 10 گنا نیکی لکھی جاتی ہے، اللہ راضی ہے نیکی پر، اس لیے تو زیادہ گناہ عطا کرتا ہے۔ تو جو شخص نیکی میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تمام گھڑیاں اس کے لیے اچھی کر دیتا ہے، اور روح نکلتے وقت بھی کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے دوستو سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے زمانے میں جن کے یہ مرید تھے، معتقد تھے، وہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ شیخ ابو الحسن خرقانی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، اللہ والے، صوفی، صاحب کشف و کرامات بزرگ گزرے ہیں۔ سن 426 ہجری میں، سن 426 ہجری میں خرقان، یہ خراسان کے قریب کا علاقہ ہے، وہاں ان کی وفات ہوئی۔ بایزید بسطامی ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں اور ہم ان پر بات کر چکے ہیں۔ بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد خراسان کے علاقے کا بہت بڑا اللہ کا ولی، قطب الاقطاب اور صاحب کشف و کرامات بزرگ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، نام علی ہے۔ یہ بزرگ اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں، جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں سب کا یہی طریقہ ہے کہ خلاف سنت بھی ان سے کام نہیں ہوا، سنت کے پیروکار، احکام کو، اوامر کو بجا لینا، گناہوں سے بچنا، اور چھوٹی سی چھوٹی سنت کو بھی نہ چھوٹنے دینا، یہ ان بزرگوں کا سب کا طریقہ رہا ہے۔ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ اگر کسی کے پاس ان کی کوئی مستعمل چیز ہوا کرتی تھی تو اپنے کسی دکھ درد بیماری میں وہ مستعمل چیز اپنے ساتھ لگا لیتا تھا تو اللہ اس کی برکت سے شفا عطا فرماتے تھے۔ دیکھو بوٹیوں میں، گولیوں میں، یہ ان چیزوں میں بھی شفا اللہ نے ہی رکھی ہے نا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیٹ خراب ہو گیا، اللہ سے پوچھا حضرت اس کا علاج کیا ہے، تو فرمایا فلانی بوٹی کو گھونٹ کے پیو شفا ہو جائے گی، ٹھیک ہو گئے۔ دوبارہ پھر کسی دن خراب ہو گیا تو وہ بوٹی معلوم تھی، دوبارہ گھونٹ کے پی تو شفا نہیں ہوئی۔ ہم کلام ہو گئے، اللہ سے عرض کیا کہ اللہ پاک جب پہلے میرا پیٹ خراب ہوا تھا آپ نے مجھے یہ بوٹی بتائی تھی تو میں ٹھیک ہو گیا، تو اب میں نے خود یہ بوٹی استعمال کی ہے تو ٹھیک نہیں ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے کلیم، پہلے ہم نے اس بوٹی میں شفا رکھ دی تھی، تم ہماری طرف متوجہ ہوئے تھے، ہم نے اس بوٹی میں شفا رکھ دی تھی، اب ہماری طرف متوجہ نہیں ہوئے، خود چلے گئے ہو تو اس لیے اس میں شفا نہیں، اب پیو، اب تمہیں اس بوٹی
مٹی سے پھر دوبارہ شفا ہو جائے گی۔ تو ان تمام چیزوں میں شفا اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے، یہ اسباب ہیں، ان کو اختیار کرنا ہے۔ اسی وجہ سے تو دوائی کھانے وقت دعا کی سنت طریقہ ہے، بندہ دعا پڑھے، اللہ کو یاد کر کے دوائی کھائے کہ اس دوائی میں بھی اللہ پاک آپ نے شفا رکھنی ہے۔ تو ان کی کوئی چیز بطور تبرک کے کسی کے پاس ہوتی تھی تو لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جاتا تھا۔ ایک وزیر کو پیٹ میں درد ہوا، بغداد کی بات ہے، تو بہت علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کسی ان کے مرید نے کہا کہ میرے پاس ان کا مستعمل جوتا ہے، اب اس کو کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے؟ کسی نے کہا وہی لے آؤ۔ وہ بزرگوں کا شیخ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کا مستعمل جوتا اس کے پیٹ پر جیسے ملا تو اللہ نے شفا عطا فرما دی ہے۔ بہت بڑے اللہ والے تھے اور ذمہ داری کرتے تھے، بیل ویل پالے ہوئے تھے، ہل چلاتے تھے۔ حالات میں لکھا ہے کہ جب یہ ہل چلا رہے ہوتے تھے تو اذان کی آواز جیسے آتی تو ہل ادھر ہی چھوڑ دیتے تھے، مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے۔ جب نماز سے فارغ ہو کے جاتے تھے تو ہل خود، وہ جانور بیل خود ہی ہل چلاتے رہتے تھے، کافی سارا ہل وہ چل چکا ہوتا تھا۔ ایسے اللہ والے حافظ قرآن نہیں تھے، روتے رہتے تھے، دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ پاک سب نعمتیں عطا کی ہیں، یہ نعمت بھی عطا کر۔ ناظریں پڑھتے رہتے تھے، جو یاد ہوتا وہ بھی پڑھتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ الہامی طور پر خیال آیا کہ چلو پڑھنا تو شروع کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں نا کتنا یاد ہے کتنا یاد نہیں ہے، جتنا یاد نہیں ہے پھر اس کو یاد کرنا شروع کر دیں گے۔ الحمد شریف سے پڑھنا شروع کیا، ساتھ انگلی رکھتے گئے، پڑھتے گئے، ایک ہی مجلس میں اللہ کی طرف سے پورے قرآن کے یہ حافظ ہو گئے۔ کچھ کو یاد تھا لیکن حافظ نہیں تھے۔ یہ زمانہ ہے شیخ ابو الحسن خرقانی کا، اور یہ پیر ہیں، استاد ہیں سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ ایک مرید نے پوچھا کہ حضرت صاحب قطب الاقطاب سے ملاقات کا دل چاہتا ہے، کہ اللہ کے ولیوں کے درجے ہیں، کوئی غوث ہوتا ہے، کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، سب سے بڑا کہ وہ قطب الاقطاب ہے، اس سے ملنے کا دل چاہتا ہے۔ بار بار وہ کہتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ کوہ لبنان میں چلے جاؤ، وہاں کسی دن ملاقات ہو جائے گی قطب الاقطاب سے، بار بار جو پوچھتے ہو۔ یہ چلا گیا بندہ، وہاں جا کے بیٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بہت لوگوں کا رش ہے اور ایک میت تیار ہے کہ جنازہ اس کا ہونے والا ہے، لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اس نے پوچھا بھائی کیوں بیٹھے ہو، کیا وجہ ہے، کس نے آنا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ بزرگ فوت ہو گئے ہیں اور اس کا جنازہ اس وقت کے قطب الاقطاب، قطب عالم آ کے پڑھائیں گے، وہ آنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عالم، وہ قطب الاقطاب جن کا انتظار تھا وہ آ گئے، انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ اس بندے نے جب غور سے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو میرا ہی شیخ ابو الحسن خرقانی ہے رحمہ اللہ۔ پھر ملاقات ہوئی، اس کی چیخ نکل گئی تو شیخ صاحب نے بتایا کہ اب وعدہ کرو میری زندگی میں تم نے میرا راز یہ ظاہر نہیں کرنا، کسی کو نہیں بتانا، میرا یہ مقام ہے۔ بہرحال بہت اللہ والے بزرگ اور نیک لوگوں کی دوستو صحبت جو ہے بہت اونچی دولت ہے، بہت اونچی دولت ہے، قرآن نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں ایمان بنتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، نیک لوگوں کی یہ خاصیت ہے۔ تو شیخ محمود الحسن، سلطان محمود الحسن رحمہ اللہ، محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی ان کی صحبت نصیب ہوئی ہے، اور بہت بہادر اور اللہ والا حکمران تھا۔ بعض میں نے بتایا کہ تاریخ دانوں نے باتیں صحیح نہیں لکھی کہ یہ لالچی تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ جب اس کی حکومت آئی سن 385 ہجری کے لگ بھگ، تو سیسان کے علاقے میں سونے کی کان دریافت ہوئی، اور لوگ سونا نکالتے رہے، بیت المال میں جمع ہوتا رہا، حکومت کی ضرورتیں، مسئلہ وغیرہ جو تھا، تنخواہیں پوری ہوتی رہی۔ جب سلطان محمود غزنوی کی وفات ہوئی، زمین ہلی اور وہ کان
گم ہو گئی سونے کی، اس کے بعد بہت ڈھونڈا گیا کہ دریافت نہیں ہوئی، نہ مل سکی۔ وہ جب سوار گیا تو سواری بھی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد ان کے ساتھ ہمیشہ شامل حال رہی ہے۔ حکیم صنائی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ والے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ علامہ اقبال نے جو کہا نا کہ میرے روحانی شیخ ہے علامہ رومی رحمہ اللہ تعالیٰ، میرا روحانی شیخ حکیم صنائی کو بھی کسی جگہ لکھا ہے نا کہ صنائی کے ادب سے میں نے غواصی نہ کی ورنہ، اقبال کہتا ہے صنائی کے ادب سے میں نے غواصی نہ کی ورنہ، اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لؤلؤے لالا، کہ اللہ کی معرفت کے سمندر میں لاکھوں لؤلؤے لالا باقی ہیں، لیکن میں اپنے استاد سے پیچھے پیچھے رہا، صنائی سے پیچھے پیچھے رہا۔ حکیم صنائی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمود کو وہ قوت، حوصلہ، صلاحیت، بہادری، ایمانی مقام عطا کیا تھا کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گنت 360-64 تو بیت اللہ کے ارد گرد تھے، پورے مکہ میں بت تھے اور کئی جگہوں میں بت تھے، بہت بت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ گرائے، تباہ کیے، توڑے، پاش پاش کیے۔ ایسے ہی یہ شخص کہ سن 400 ہجری کا یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک ایسا بہادر مسلمانوں کا حکمران تھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ بتوں کو پاش پاش کیا ہے اور توڑا ہے، ختم کیا ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ جب سومنات کے بت کو ختم کیا اور اس وقت جو مشکلات پیش آئیں، شیخ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جبے کو، مستعمل جبے کو سلطان محمود غزنوی نے بچھایا، اس پر سجدہ ریز ہوا اور لمبا سجدہ تھا جس میں وہ گڑی ازاری میں مصروف رہا اور پھر اللہ نے فتح نصیب کرائی۔ سومنات کے ہندو فوجیوں کے ساتھ مدد کے لیے اس وقت نہر والا کا راجہ دیو پرم نے ہندوؤں کی مدد کی تھی سلطان محمود غزنوی کے خلاف۔ جب یہ یہاں سے فاتح ہوئے تو پھر یہ نہر والا کی طرف گئے، وہاں علاقہ بہت اچھا موسم کے لحاظ سے تھا اور بعض دفعہ خواہش بھی ظاہر کی کہ میرا دل چاہتا ہے میں نہروال کے علاقے میں رہوں، لیکن پتہ چلا کہ دیو پرم یہاں سے بھاگ کر کلہ گند میں چلا گیا۔ کلہ گند ہندوستان میں ہے۔ یہ دوستو سومنات کا بت جو اس وقت کے لحاظ سے اسی نام سے مشہور تھا، وہ علاقہ بھی 17 حملے ہندوستان کے بتوں کے خلاف سلطان محمود غزنوی نے کیے ہیں، اور میں نے پچھلی تقریر میں بتایا تھا کہ 18واں حملہ بھی بتاؤں گا کہ وہ ہندوستان کے بتوں کے اوپر کس نے کیا ہے۔ یہ صدر ایوب مرحوم کے زمانے میں سن 1965 میں پاکستان آرمی نے جو ہندوستان کے خلاف گولے برسائے تھے، ان میں ایک مقام ہے، آپ تاریخ پڑھیں، دوراکا مقام پر جو پاکستانی مجاہدین نے گولے داغے تھے، یہ دوراکا یہ وہی سومنات کا علاقہ ہے جس میں وہ بت تھا۔ یہ 18واں حملہ پاکستان کے نصیب میں آیا۔ پاکستانی بھی کچھ نسبت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھتے ہیں۔ بہرحال سلطان بادشاہ کیا کر رہا ہوں، صدر ایوب مرحوم رحمہ اللہ تعالیٰ اچھے بند، غلطیاں تو ہر انسان سے ہیں، صحابہ کرام اونچے لوگ تھے، انبیاء کی ذات ہے، لیکن پاکستان کو 2-3 چیزیں بہت اچھی دے کے گئے ہیں۔ ڈیپو کی صورت میں آپ جس جگہ میں بیٹھے ہیں، اسلام ورنہ تو کراچی تو پورے زمانے میں ہی فتن و فساد کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ یہ ایوب مرحوم کی مہربانی ہے جس میں آپ لوگ پرسکون طریقے سے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اور وہی وقت کا وہ ایسا بہادر جنرل تھا کہ یہ کام کر سکتا تھا، اور آسان کام نہیں ہے، کسی گاؤں کو بدلنا بھی اب مشکل ہے۔ اور ڈیپ جو بنائے گئے، منگلہ ہو یا تربیلا ہو، وہ ایوب کے ہی نصیب میں تھے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ سن 1965 میں جو پاکستان آرمی، پاکستانی مجاہدین نے گولے مارے، وہ سومنات کی جگہ پہ مارے گئے ہیں، جہاں اب اس جگہ کا نام ہے دوراکا۔ بہرحال سومنات میں جب اس کی جنگ جاری تھی، مجاہدین برسر پیکار تھے، دشمن کے لوگ 5000 کے لگ بھگ ہلاک ہوئے۔ پہلے تو وہ مقابلہ ہی نہیں کر رہے تھے کہ ہمارا خدا خود ہی نمٹ لے گا، دیکھو کیسا نظریہ ہوتا ہے،
ایک فرقہ ضالہ کا کیسا نظریہ ہے اپنے خداؤں کے بارے میں، اور پھر کیا قیمتی ہیرے جواہرات ہندوؤں نے اپنے بتوں میں رکھے ہوئے تھے کہ جن کی تعداد کروڑوں اربوں اشرفیہ کے لگ بھگ تھی۔ اب تو مسلمان اپنی مسجد بھی خوبصورت، صاف ستھری اور علاقے کے لحاظ سے اعلیٰ بنانے کے لیے بھی سوچتے رہتے ہیں کہ ایسی ہونی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جو جیسا علاقہ ہو اس علاقے سے اللہ کا گھر عمدہ ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ لیکن ہم تو برحق ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے موحد ہیں، ہمارے پاس پیغمبر ہے، شریعت ہے، اللہ ہے۔ یہ نہیں جو فرقہ ضالہ ہیں، جو پتھروں کی عبادت کرنے والے ہیں دوستو، انہوں نے اپنے ان عبادت خانوں میں وہ قیمتی ہیرے جواہرات رکھے ہوئے تھے کہ اس میں روشنی کی ضرورت نہیں تھی، وہ ہیرے خود چمکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، کبھی نہیں دیکھا تو ہیرا کسی دکان پہ جا کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسا چمکتا ہے، اور وہ ہیرے کے 1.5 پاؤ کے لگ بھگ جو ہیرے تھے وہ تاریک راتوں میں وہ مندروں کے اس جگہ کو وہ چمکا اور روشن کر دیتے تھے۔ اتنا مہنگا کام کیا، اور خود کتنے غریب تھے، یعنی عام باشندے ہندوؤں کی بات کر رہا ہوں۔ راجہ دیو پرم نے سلطان محمود غزنوی کے خلاف اس وقت جنگ لڑی جب وہ سومنات پر حملہ کر رہا تھا۔ جب سومنات سے فارغ ہوا، یہ نہروال کے علاقے میں گیا، وہاں سے پتہ چلا قلعہ کند میں یہ راجہ دیو پرم نے پناہ لی۔ یہ اپنی فوجوں کو لے کے دوستو جب وہاں پہنچا، ایک تو بہت اونچا قلعہ ہے، اور دوسری بات کہ قلعے کے ارد گرد خندق ہے۔ خندق کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ گھوڑا چھلانگ نہیں لگا سکتا، خندق کی گہرائی اتنی ہے کہ وہ محسوس ہی نہیں ہو رہی کہاں تک ہے، اور اس خندق کو پانی سے بھرا ہوا ہے کہ فوج پار ہی نہ جا سکے قلعے کی طرف۔ مزید یہ کہ فوج اگر اتارتے ہیں اس خندق میں تو پانی کی گہرائی اتنی ہے کہ فوج ضائع ہو جائے گی۔ اس وقت کے جو غوطہ زن تھے، بڑے بڑے ماہر لوگ، انہیں اس پانی میں اتارا گیا، جو تیرنا جانتے تھے وہ اس کی گہرائی نہیں معلوم کر سکے۔ ایک جگہ گہرائی اس کی کسی حد تک معلوم ہوئی، ایک سائیڈ میں سلطان نے کہا کہ فوج ڈال دیتے ہیں، تو بعض لوگوں نے منع کیا کہ حضرت صرف تھوڑی سی جگہ ہے اور ایسا نہ ہو کہ فوج کو نقصان ہو جائے۔ کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ سلطان محمود غزنوی قرآن مجید کا میں نے بتایا حافظ اور ایک عالم دین تھا، اور ایسا عالم دین کہ اپنے علاقے میں جو مسجد بنائی جس کا میں بتا چکا ہوں عروس افلاک، وہاں مدرسہ بنایا، بہت بڑی لائبریری بنوائی، اور دنیا کے تمام بڑے بڑے اسلامی مرکزوں سے کتابیں اس لائبریری میں رکھیں۔ یہ وہ غزنی کی لائبریری ہے کہ جس سے فردوسی نے بھی استفادہ کیا، البیرونی نے استفادہ کیا، ابو علی سینا نے استفادہ کیا غزنی کی لائبریری سے۔ یہ اتنا بڑا عالم، تاجری عالم تو ہے تو تبھی کتابیں سمجھتا ہے نا، کہ دور دراز سے وہ کتابیں منگواتا ہے۔ بہرحال حافظ تھا اور تلاوت میں مصروف ہوا، اور سجدے میں تلاوت کر رہا ہے، اور دعا کرتا ہے آہو بکا کر کے کہ میرے رب تیرے نام پہ نکلے تیرے نبی کے غلام، تو ان کو دریاؤں نے بھی راستے دیے، جنگلوں نے بھی ان کی تابعداری کی ہے۔ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب دجلہ میں اپنے گھوڑوں کو ڈالتے ہیں اور دعا کر کے کہ رب العالمین تیرے حکم کی اتباع میں، تیرے حبیب کی غلامی میں نکلے ہیں، میں ان گھوڑوں کو دجلہ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، میری مدد کر، بس دعا کر کے برحمتک یا ارحم الراحمین حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا گھوڑے ڈال دو۔ اور اتنا وسیع تھا دجلہ کہ راستے میں جزیرے تھے اس جگہوں پہ، یہ بحرین میں جانا جاتے تھے۔ سعد بن نبی وقاص کی فوج اور انتظار نہیں کی پانی خشک ہوگا، راستے بنیں گے، پھر گھوڑوں کو ڈالا جائے گا۔ کہا میرے ساتھیوں دعا کر دی ہے، اللہ سے مدد کا سوال کر لیا ہے،
ڈال دو گھوڑے، اللہ مدد کرے گا۔ دوستو تاریخ لکھتی ہے سعد بن ابی وقاص کے قافلے کے گھوڑوں کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے تھے اور پار پہنچے۔ جب پار پہنچے ایک ساتھی نے کہا سعد گھوڑے سے میرا پیالہ کھانے والا گر گیا ہے جو دجلہ میں ڈوب گیا۔ سعد مڑے دجلہ کی طرف رخ کر کے کہا کہ اے دجلہ ہمارا ایک ساتھی کا پیالہ تیرے اندر گم ہو گیا ہے، واپس کر دو۔ تاریخ لکھتی ہے کہ موجوں کے اوپر سوار ہوتا ہوا پیالہ کنارے کے اوپر آ گیا۔ اسی کو اقبال مرحوم نے کہا اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالی نے دوستو جب یہ قلعے کا منظر دیکھا، خندق کی گہرائی دیکھی، چوڑائی دیکھی، اور اس کی یہ حالت کہ یہ جو ہندوستان کے علاقے میں پہنچ رہا ہے، راستے میں ہر سفر میں اس کو 7 دریاؤں کا سامنا ہے۔ ہر سفر میں یہ دریا کابل، یہ فلاں افغانستان سے آ رہے ہیں، لیکن اللہ کا نام لے کے کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے وفادار، یہ مخلوق گھوڑے بھی اللہ کے وفادار، بس ڈال دو۔ بس یہی ہوتا تھا، گھوڑے اور ساری فوج پار ہو جاتی تھی دریا سے۔ لیکن یہ معاملہ تھوڑا خطرناک تھا کہ پار دیوار ہے قلعے کی، خندق ہے، ادھر کھڑے ہیں، کیسے پار جائیں؟ سجدہ ریز ہو گئے۔ سجدہ ریز ہونے کے بعد عالم مکاشفہ میں جب اس کی روح نے سفر کیا اور سعد کی بات کو دہراتے تھے اپنی دعاؤں میں، محمود غزنوی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو دہراتے تھے، تو ایک غیبی لحاظ سے ان کے دل پہ یہ بات آئی کہ سعد گھوڑے ہوئے، غزنوی گھوڑے ڈال دو، غزنوی گھوڑے ڈال دو، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ اقبال اسی کو کہتا ہے آ گیا اگر عین لڑائی میں وقت نماز، آ گیا عین اگر لڑائی میں وقت نماز، قبلہ رو ہو کر زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں رب العزت کے سامنے، بادشاہ زمانہ بھی اور اس کے غلام بھی۔ اصل میں تو بادشاہ ہو دوستو یا غلام ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مسکین ہو یا شہزادہ ہو، اس کے در کے تو سارے سوالی ہیں، سارے فقیر ہیں اللہ رب العزت کے در کے۔ فرمایا آ گیا اگر عین وقت نماز، آ گیا عین اگر لڑائی میں وقت نماز، قبلہ رو ہو کر زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، بندہ و صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سب ایک ہوئے، محفل کون و مقام صبح و شام پھرے، محفل کون و مقام صبح و شام پھرے، میں توحید کا لے کر، میں توحید کا لے کر صفت جام پھرے، قوم دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، قوم دشت میں تیرا پیغام لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو، اقبال تو کہتا ہے کہ کبھی ناکام پھرے، لیکن میں کہتا ہوں مومن کی کبھی ناکامی ہوتی ہی نہیں ہے، اگر وہ فاتح ہوا تب بھی کامیاب ہے، غازی ہوا تب بھی کامیاب ہے، شہید ہو گیا تو تب بھی کامیاب ہے، اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ کہتا ہے کوہوں میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کہ کبھی نہیں ناکام پھرے۔ یہ وہ بات ہے جو
اصل میں آخری ہے. فرمایا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, ہمارے راستے میں اگر صحرا آئے رب العالمین ہم نے عبور کیے. تیرے نام کی سربلندی کے لیے, اسلام کی شان و شوکت کو واضح کرنے کے لیے سفر کیے, اور ان سفروں میں اگر دریا آئے وہ بھی عبور کر لیے, صحرا آئے وہ بھی پار کیے, بڑے بڑے خوفناک اگر راستوں میں جنگل آئے پھر بھی تیرا اور تیرے حبیب کے نام کا واسطہ دے کر آگے سفر کرتے گئے. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دیکھو 400 ہجری کا شخص ہے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو زندہ کر رہا ہے. دعا سے اٹھتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ مجھے جو سمجھ میں آئی ہے بات وہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہے, اور اپنے گھوڑوں کو پانی میں ڈال دو. دوستو تاریخ لکھتی ہے کہ اس قلعہ کندک کی اس خندق کے پانی نے ان گھوڑوں کے لیے روڈ کا منظر پیش کیا ہے. اللہ کی طرف انسان جب متوجہ ہوتا ہے, سب طاقتیں, سب چیزیں, سب کچھ اللہ کا, وہ چاہتا ہے نا آگ کو گلزار کر دیتا ہے, ہاں وہ چاہتا ہے تو پانی میں راستے دے دیتا ہے. بہت مجاہدین اسلام کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہمیشہ رہی ہے. تاریخ کے پڑھنے کے بعد تو دوستو اندازہ یہ ہوتا ہے, ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں, کہ اللہ کی 80% سے زیادہ مدد و نصرت مجاہدین اسلام کے ساتھ ہی ہوتی ہے, مجاہدین اسلام کے ساتھ ہی اترتی ہے. اگر بثلاثت آلاف من الملائکۃ منزلین اترے, بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین اترے, یا صحراؤں میں صحابہ کرام بھوکے ہیں تو غیب سے کھانے کے دسترخوان اترے, یا دریاؤں نے راستے دیے, یا افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے درندوں نے جنگل کو چھوڑا, تو سب مجاہدین کی مدد و نصرت تھی. یہاں بھی مجاہد اعظم ہے جس کی مدد و نصرت ہو رہی ہے. یہ فتوحات کے بعد قلعہ کنوج بہت بڑا قلعہ تھا. سلطان محمود غزنوی میں نے بتایا کہ ہمیشہ ہزاروں کی فوج ساتھ رکھتا تھا, زیادہ فوج نہیں, کہتا ہے بس اللہ کی مدد سے ہونا ہے سب کچھ واسطہ لے کے چل رہے ہیں, یہ ہونا اللہ کی مدد سے ہے. لیکن ایک قلعہ ہے قلعہ کنوج جس میں 1,20,000 فوج اپنے ساتھ لے کے نکلا ہے. دوستو یہ 1,20,000 لوگ تو تھوڑا سا جلسہ کرتے ہیں نا تو لاکھوں کا سمندر کیا ہوتا ہے, ٹھاٹھے مارتا ہے نا. یہ ہمیں تو قریب پتہ ہے نا, یہ بلو ایریا میں لاکھوں کا سمندر وہ ٹھاٹھے مارتا تھا نا. شکر اللہ نے نجات دی اندر نمبر 9 سے پریشانی. بہرحال یہ 1,20,000 کا مجمع ہندوستان غزنی کے علاقے سے جب چلتا ہے, 3 مہینے کا یہ سفر ہوتا تھا اس علاقے میں پہنچنے کا. تو اس کی شان و شوکت, روب و دبدبہ دیکھ کر دنیا ویسے ہی تسلیم ہو جاتی تھی. دوستو مجاہد کا بہت اونچا مقام ہے, ایک مجاہد ہو تو دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا ہے, ایک مجاہد. تو یہ تو اتنے ہیں. قلعہ کنوج میں پہنچا, لوگ اس کے روب کی تاب نہیں لا سکے, معذرت کر لی, باہر آ گیا. کورا کیا نام ہے اس کا, کورا اندرو باہر کورا ہو سی, ایمان تو جڑا کورا ہوئے وہ کورا ہوتا ہے اندر باہر سے. قلعہ کنوج کے سردار کا نام کورا تھا. باہر آ گیا, معذرت کی کہ جو ہر جانا ہے جو کچھ ہے میں دیتا ہوں, تسلیم ہوتا ہوں وغیرہ وغیرہ. بہرحال آپ نے معاف کیا, اور یہ بھی ایک انوکھی ہی بات ہے. جو بھی لینا ہے آپ لے لیں. بہرحال جو کچھ بھی ہوا وہ الگ بات ہے, لیکن 2 چیزیں اس نے عجیب و غریب دی ہیں, ایک مرغ اور ایک پتھر. مرغ میں یہ کمال ہے کہ جب دسترخوان میں کوئی زہریلی چیز ہو, یہ قریب بٹھا دیا جائے مرغ کو تو یہ پھڑپھڑانے لگتا ہے کہ یہ کھانا ٹھیک نہیں ہے. اور اس پتھر میں کمال یہ ہے کہ جس طرح کا بھی جسم میں درد اور زخم ہو, تھوڑا سا اس کو رگڑ کر پتھر کو اوپر لگا دیا جائے تو شفا ہو جاتی ہے. بہرحال محمود غزنوی نے یہ چیزیں لی اور پھر ایک فتح نامہ لکھا. فتح نامہ خلیفہ بغداد عباسی خلیفہ قادر باللہ کے نام پر, کہ میں نے یہ کارنامے کی ہیں, یہ
410 ہجری کے لگ بھگ کی بات ہے، اور ساتھ یہ دونوں چیزیں خلیفے کے لیے ہدیہ بھیج دی، مرغ بھی اور وہ پتھر بھی۔ ساتھ ایک خط لکھا کہ اللہ نے مجھے جو صلاحیت اور قوت، حوصلہ، ایمانی مقام عطا کیا تھا، میں نے اپنی سمجھ کے مطابق بت خانے سارے ختم کیے، اللہ کی توحید کا پرچم لہرایا۔ اب جس کے مقدر میں توحید نہیں ہے وہ پھر محمود کیا کر سکتا ہے۔ یہ فتح نامہ پہنچا بغداد میں، خلیفہ قادر باللہ عباسی بہت خوش ہوا، پورے بغداد میں یہ پرچہ پڑھ کر سنایا گیا کہ سلطان محمود غزنوی نے اتنے بڑے بڑے بت اور قلعے فتح کیے، اور اربوں کے لحاظ سے اشرفیاں اور ہیرے جواہرات اسے نصیب ہوئے۔ تو بغداد کا وہ زمانہ ہے کہ جس وقت خلافت عباسیہ ایسے لولی لنگڑی ہو چکی تھی۔ خلیفہ قادر باللہ کے اس فتح نامہ کے پڑھ کر سنانے کے بعد بغدادی اتنے خوش ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ آج عید اور کسی عرس کے لیے لوگ باہر نکل رہے ہیں، سب نے دعائیں کی، اور خلیفہ نے ایک جوڑا ہدیہ بھیجا جو لاکھوں اشرفیوں کی مالیت رکھتا تھا۔ خلعت شاہی قادر باللہ نے محمود غزنوی کے لیے بھیجا، اور اس نے یمین الدولہ امین الامہ، خلیفہ عباسی قادر باللہ نے یہ دو لقب سلطان محمود غزنوی کو دیے، یمین الدولہ امین الامہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علاقے اور سلطنت اسلامیہ کا ایک امانت دار شخص ہے۔ بہرحال یہ واپس آئے۔ سلطان محمود غزنوی دوستو بہت بڑا غیرت مند، اللہ والا، بہادر انسان تھا۔ یہ تین چیزیں جمع ہونا مشکل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صحابی نے پوچھا تھا کہ غیرت کس میں زیادہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ غیرت والا میرا رب ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا غیرت مند میں محمد ہوں۔ یہ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ بہادر عالم دین، روحانی شخص ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بڑا غیرت مند شخص تھا، بہت غیرت مند شخص تھا۔ ایک دربار میں بیٹھا ہے تو لوگ آتے ہیں، اپنے سوال جواب کرتے ہیں، لیکن ایک شخص بیٹھا رہتا ہے، اپنا سوال بیان نہیں کرتا۔ محمود غزنوی کا ہمیشہ دستور تھا جب علاقہ فتح کر کے جاتا تھا، ایک دربار منعقد کرتا تھا، جو چیزیں فتح ہوئی ملی مال غنیمت پر انہیں دیکھتا تھا، جائزہ لیتا تھا، اور زندگی میں پہلی دفعہ ہاتھی دیکھا تھا۔ ہاتھی افغانستان میں نہیں ہوتا، یہ ہاتھیوں کا مقابلہ کرتے تھے ہاتھیوں کے ذریعے سے، پھر اس کا خمس نکال کر للہ ولرسولہ وللمؤمنین اور باقی مال غنیمت انصاف کے ساتھ مجاہدین میں تقسیم کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ محمود کے 384-85 ہجری سے لے کر جب یہ بادشاہ بنا 421 ہجری تک ایک ادنا فوجی نے بھی بغاوت نہیں کی ہے۔ انصاف کے ساتھ جب دوستو بات ہو، جب مال غنیمت آیا، اصول ہے شریعت کا 5واں حصہ حکومت کا بیت المال کا ہے، وہ غرباء میں تقسیم ہوگا، باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے۔ پھر وہ اور بھی یہ تنخواہ کے علاوہ 2 لاکھ فلانے ادارے کے لیے انعام ہے، 2 لاکھ فلانے ادارے کے لیے انعام ہے، اس طریقے سے اس کو آپ لوگوں کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ بونس انگلش بھی تو ایک عجیب چیز ہے نا۔ انعام کا لفظ ٹھیک ہے، یہ فوجی اس کے ساتھ بہت خوش تھے۔ اور 2 ہی چیزیں ہیں دوستو بادشاہ کے لیے جن کو خوش کرنا ہے، خوش رکھنا ہے، 2 چیزیں، ایک اپنے ملک کی فوج کو، اور دوسرا کاروباری علاقوں، کاروباری لوگوں کو۔ کاروباری بندے جب خوش ہوں بادشاہ سے، ملک کو جو ہے پروان چڑھتا ہے۔ اللہ کرے ہمارے ملک میں بھی ایسا ہو، کچھ تو ہے ایسا، مزید ترقی نصیب فرمائے اللہ۔ بہرحال کہ وہ ایک اکیلا شخص بیٹھا ہے، لوگ چلے گئے سوال و جواب کر کے، وہ قریب آیا کہ حضرت میں نے کچھ سوال کرنا ہے، لیکن میرا سوال ایسا ہے کہ لوگوں کے سامنے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بیٹھو، ابھی فارغ ہو جائیں گے۔ جب لوگ فارغ ہو گئے اس کو بلایا، کیا سوال ہے اس کو؟
اس نے کہا حضرت آپ کے بھانجا رات کا پہرے دار ہے، حکومتی اعتبار سے وہ عہدیدار ہے، وہ رات کو آ کے مجھے ڈنڈے مار کے باہر نکال دیتا ہے اور خود میرے گھر میں پیچھے رہ جاتا ہے، میرے گھر میں بیوی بچے ہوتے ہیں۔ میں نے یہ اپنے پہنچ کے لحاظ سے ہر افسر تک بات کی ہے، لیکن کسی نے آپ تک نہیں پہنچائی۔ بادشاہ سمجھ گیا جو اس نے شکایت کی ہے، اور آپ حضرات بھی سمجھ گئے ہیں۔ محمود غزنوی نے اس درویش کو کہا کہ رات کو جس وقت بھی میرا بھانجا ادھر آئے، یہ اب تنہائی میں بات ہو رہی ہے، آپ نے اسی وقت رات کو آ کے مجھے بتانا ہے، اور پہرے داروں کو بلایا کہ یہ بندہ جب بھی رات کو آ جائے اس کو اندر چھوڑ دے۔ 3 دن کے بعد، تو 3 دن اس کے گھر میں وہ نہیں آیا، محمود کا بھانجا اس درویش کے گھر۔ 3 دن کے بعد وہ آیا، اس کو مار کر کوڑے باہر نکال دیا، خود اس کے گھر میں رہ گیا۔ یہ بندہ چل کر پہرے داروں کے پاس پہنچا، پہرے داروں نے کہا کہ بہت لیٹ ہو گئے ہو، اندر نہیں جا سکتے اب۔ وہ اپنے گھر والوں کے پاس محمود غزنوی چلے گئے۔ محمود غزنوی کو یہ پتہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ لیٹ آئے اور پہرے دار اس کو روکے۔ اس نے اس بندے کو ایک الگ کونا اپنے محل کا بتایا تھا کہ اگر پہرے دار تمہیں روکیں تو پھر اس کونے میں آ کر یہ کہنا کہ محمود غزنوی میں وہی درویش ہوں، وہی بندہ ہوں جس نے آپ کے سامنے آپ کے بھانجے کی شکایت کی تھی، فلانے میرے گھر کے کونے میں آ کے باہر دیوار سے یہ بات آپ اونچی سی کہنا۔ چنانچہ اس نے کہی، پہرے داروں نے تو روکا اور اس نے کہی بات۔ محمود غزنوی باہر آ گئے، وہ آواز سنی اور بابے کے ساتھ چل دیے۔ بابے کے گھر پہنچے، وہی جو گندی شکایت اس نے لگائی تھی وہی بات ہوئی۔ وہاں جا کر 2 کام کیے۔ ایک کام یہ ہے کہ دونوں کے اوپر الگ الگ پردے کر دو کہ آپ کے گھر والوں کا پردہ مجھے سمجھ میں آ جائے کہ یہ پردہ ہے، تاکہ بے پردگی نہ ہو، میری نظر کسی غیر محرم عورت کے اوپر نہ پڑ جائے۔ اور دوسرا پردہ دوسرے رنگ والا میرے بھانجے کے اوپر کر دو کہ مجھے پتا ہو کہ یہ میرا بھانجا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور جا کے محمود غزنوی نے اپنے بھانجے کے سر کو قلم کر دیا، قتل کر دیا، اور فوراً ایک آہ بھری اور اس بندے کو کہا کہ جلدی سے مجھے پانی پلاؤ۔ اس نے پانی پیش کیا، اس نے پانی پیا۔ اس نے پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ نے پردے کیوں کیے؟ کہا آپ کی اہلیہ پر پردہ اس لیے کیا ہے کہ وہ غیر محرم تھی، میری نظر نہ پڑ جائے، اور بھانجے کے چہرے پہ پردہ اس لیے کیا ہے کہ کہیں بھانجے کی شفقت مجھے انصاف سے روک نہ دے، اس لیے کیا ہے، چہرہ نہیں دیکھنا ایسے منحوس کا۔ اور سنو، راز میں رکھنا، میرے مرنے کے بعد بات کو ظاہر کرنا۔ جس دن تم نے شکایت لگائی تھی اس دن میں نے رب سے حلف لے کر، حلف کھا کے یہ عہد کیا تھا کہ کچھ کھانا پینا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اس بندے کو انصاف نہیں دلا سکتا۔ میں 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہوں، میرے اندر اب تک تو ایمانی غیرت کے ذریعے سے حیات تھی، جب میں نے اپنا مقصد پورا کر لیا تو اب میرے اندر ضعف آ گیا تھا، اس لیے پھر آپ سے جلدی سے پانی مانگا ہے۔ دوستو بہت بڑا اللہ والا یہ بزرگ حکمران گزرا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی یادیں اس نے تازہ کی ہیں۔ ہر وقت اپنے ساتھ علماء کا ایک وفد، نیک لوگوں کی ایک جماعت، اور نماز با جماعت کا پابند، ذکر و اذکار تلاوت کا پابند، یہ ساری معمولات تھے۔ اور کیسا درویش اللہ والا گزرا ہے یہ، ایسے نیک اللہ والے اس کو استاد بھی ملے کہ جو صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے۔ سن 1971 میں 1971 اکثر لوگ 1971 والے بیٹھے، ظاہر شاہ کی حکومت تھی افغانستان میں، ایک زلزلہ آیا،
اس سے سلطان محمود غزنوی کا وہ گنبد اور قبر مزار پھٹ گیا، گنبد کو نقصان ہوا، سائڈوں والی دیوار کو نقصان ہوا، اور پھر یہ قبر بھی پھٹ گئی۔ جب ظاہر شاہ مرحوم نے حکم دیا کہ درست کر دیا جائے، جب پولیس اور فوج کی نگرانی میں علماء کے وفد کے ساتھ یہ وہاں پہنچے تو کہا کہ حضرت جو تابوت ہے محمود غزنوی کا، وہ تابوت بالکل تازہ ہے، جیسے ابھی کسی نے اس کے اوپر رندہ چلایا ہے، بالکل تازہ ہے، تابوت نہیں پھٹا تھا۔ جب ظاہر شاہ تک بات ہوئی تو اس نے کہا یار تابوت کو بھی کھول دو۔ تابوت کو جب ذکر و اذکار درود شریف کے نغموں کے ساتھ اس مجاہد اعظم کا جب تابوت کھولا، دوستو اتنی پرانی بات نہیں ہے، 1971 کی بات ہے، جب تابوت کھولا سلطان محمود غزنوی احساس ہو رہا ہے جیسا کہ بندہ دن کے قیلولے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہے اور یوں سوئے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے قلب کے اوپر یوں ہے، دایاں ہاتھ اس کے قلب کے اوپر اس طرح ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ ساتھیوں نے اس کے بازو کو سیدھا کیا، ڈھیلا بازو تھا پھر سیدھا ہو گیا، دوبارہ پھر اس کے اوپر اسی قرآن مجید کے تلاوت درود و شریف کے اس پر رونق مجلس میں دوبارہ اس کے ہاتھ کو پھر یوں ہی چھوڑا اور بالکل ڈھیلا تھا۔ دیکھو دوستو، جو اللہ کے لیے لوگ ہوتے 1000 سال 421 ہجری میں 24 ربیع الثانی 421 ہجری میں یہ شخص دنیا چھوڑ رہا ہے، اور سل کی بیماری اس وقت کے لحاظ سے یہ کینسر کی بیماری تھی، اور کینسر کی مرض میں جو شخص فوت ہوتا ہے وہ شہید ہے۔ اللہ نے مانوی شہادت بھی عطا کی، 1000 سال بعد یہ قبر کشائی ہوتی ہے، جو گنبد پھٹ رہا ہے اور دیکھی گئی ہے۔ دوستو یہ مجاہد کی بات ہے، علامہ کہتا ہے نا، ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، اور ایک خاکی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ کہاں غزنی ہے دوستو اور کہاں سومنات، دورہ کا ہے، کنوج ہے، لاہور اور یہ علاقے ہیں۔ یہ اللہ کا مرد درویش مجاہد اعظم توحید کا پرچم، رسالت کا پرچم لے کر اس ہندوستان کے علاقے میں پھر رہا ہے۔ فرمایا ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، اور ایک خاکی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ یہ درویش بھی ہے، خانقائی بھی ہے، سجدے میں ریز ہو، سجدہ ریز ہو کر اللہ اللہ کرنے والا بھی ہے، اور اپنے ہاتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تلوار کو لے کر لہرانے والا بھی ہے۔ اور صرف غزنی میں نہیں، بلخ میں نہیں، خراسان میں نہیں، صرف افغانستان میں نہیں، پورے اس وقت کے پاکستان، ہندوستان اور کشمیر میں توحید کا پرچم لہرانے والا ہے۔ فرمایا ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، اور ایک خاکی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ ای مذہب مردان خدا گاؤ خدا مست، اور ای مذہب ملا جمادات و جمالاس۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا اچھا حکمران نصیب فرمائے، اور ایسے نیک لوگ خصوصاً شیخ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ تعالی جیسے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا